وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ 20 کی رات ہے، 20 جمادی الثانی کی، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی رات ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی جناب سیدہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، امت مصطفیٰ پہ ان کے احسانات ہیں، یعنی بہت بڑے احسانات ہیں پوری امت پہ، چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ یعنی واضح طور پہ ہے کہ جب مہر انہیں دیا گیا امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے، انہوں نے زرہ بیچی تھی اور ایک حصہ جو ہے مہر کا ان کی خدمت میں اللہ کے رسول نے بھجوایا تھا، تو اس وقت ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں لوں گی مہر، کیونکہ لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی اسی مہر پہ ہوں کہ جو درہم اور دینار لیتی ہیں، اور میری اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی بھی اسی مہر پہ ہو، لہذا مجھے یہ نہیں منظور۔ اور پھر اپنے بابا سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا مہر اللہ یہ رکھے کہ آپ کی امت کے جو گناہ گار ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گی، یہ مجھے مہر چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ اور پھر ہوا بھی ایسے کہ جیسے سیدہ نے یہ کلام مکمل کی تو حضرت جبرائیل جو ہے وہ ایک ٹکڑا لے کر آئے ریشم کا، کہ جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ کا مہر یہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنے بابا کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گی۔ تو یہ سب کے اوپر کیا احسان ہے۔ ہم چونکہ فقہ کا درس اور فقہی حوالے سے اگر ہم ایک چیز کے اوپر غور کریں کہ جو چیز بڑی واضح طریقے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جناب سیدہ کا اپنی سیرت اور کردار کے ذریعے سے جو ہے وہ مردوں کے اوپر بھی بہت بڑا احسان ہے، اور مردوں میں سے جو ایک صنف ہے جو شوہر کی صنف ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا احسان ہے، جو اسلامی معاشرے میں جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تیسری جلد میں کتاب النکاح کے بعد کتاب النفقات کا ایک بحث آئے گی، کہ جس میں ہم یہ بحث کریں گے کہ حقوق کیا ہیں اور کس کا خرچہ اٹھانا کن کے اوپر کیا واجب ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے خرچہ اٹھانے کی اور تمام تر حقوق کی، اور شوہر اور بیوی کے حقوق میں آپ دیکھیں گے کہ شوہر کے اوپر کیا ہے بہت سارے واجبات ہیں، بہت سارے حقوق ہیں، اور اس کی گردن پہ ہیں کہ وہ حقوق کیا ادا کرے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان حقوق سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن ایک بھی حق سے جو ہے وہ سیدہ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یعنی سیدہ کا حق بنتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں، لیکن ایک بھی حق سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ الٹا جو ہے وہ احسان کر دیا کہ کہا کہ یہ میں اپنے حق سے فائدہ نہیں اٹھاتی، بلکہ الٹا میں کیا آپ کے اوپر احسان کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کی مثال یوں لیتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کسی کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بندہ جو ہے وہ اس نے میرا پیسہ واپس کرنا ہے، تو اگر میں اس سے پیسہ نہیں لیتا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، تو میں اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں پیسہ لے لوں، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں لیتا۔ تو ہمیں کتاب النفقات جب پڑھیں گے تو اس میں بالکل یہ صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ یعنی چند ایک مثالیں کہ فرض کریں کہ اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ خاتون کے اوپر گھر کے کام کاج جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ خاتون بیٹی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو، گھر کے کام کاج شریعت نے اس کے اوپر واجب نہیں رکھے۔ شوہر کے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ سارے گھر کے کام کاج کیا ہے فراہم کر کے خاتون کو دے گا، اور خصوصاً جو کھانا پکانے اور نفقہ کی ذمہ داری ہے وہ بھی خاتون کو تیار شدہ کھانا کیا ہے فراہم کرے گا۔ یعنی وہاں پہ صحیح ثانی کی آپ تعبیر پڑھیں گے کہ تسلم کے لفظ کیا موجود ہے کہ حوالے کرنا، کہ پکا ہوا کھانا بیوی کو پیش کرنا، یہ شوہر کے اوپر کیا واجب ہے، بیوی کے اوپر کھانا پکانا وغیرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سیدہ نے جو ہے وہ اس حق کو استعمال نہیں کیا۔ یعنی کوئی تاریخ میں ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی سیرت میں کہ مولا علی یعنی کاموں میں مدد کراتے تھے، چولہے کی آگ بھی جلا دیتے تھے، دال وغیرہ بھی صاف کرتے تھے، جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ایسی یعنی مثال نہیں ملتی کہ جو ہے وہ سیدہ نے کبھی جو ہے وہ مولا کے ہاتھ سے جو ہے کھانا پکوایا ہو۔ اس کا حق بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے، یعنی بیوی کا حق ہے پورا۔ اور پھر آگے وہ نفقات میں ایک مسئلہ پڑھیں گے کہ اگر جو ہے وہ پکا ہوا کھانا شوہر نہیں دیتا، فقط پیسہ دیتا ہے یا راشن دیتا ہے، تو راشن دینے کی صورت میں بھی جو کھانے کو پکانے کی اجرت ہے وہ خاتون مانگ سکتی ہے، اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے کھانا پکانا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کھانے پکانے کی اتنی اجرت بنتی ہے وہ مانگ سکتی ہے۔ لیکن سیدہ کی سیرت میں دیکھیں کہ انہوں نے اس کی بھی کیا اجرت نہیں مانگی۔ اچھا، یہ تو گھر کے کاموں کے حوالے سے ہے۔ باقی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ لے لیں، وہ بھی کیا ہے
شوہر کی ساری ذمہ داری ہے، خاتون کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں. خاتون کے فقط دو ذمہ داریاں ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور شوہر اگر مطالبہ کرے حقوق کے حوالے سے تو اس کا وہ انکار نہیں کر سکتی بغیر کسی شرعی وجہ کے. اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے اوپر واجب نہیں رکھا. اچھا، اگر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ولادت ہو جاتی ہے، تو بچے کو دودھ پلانا بھی خاتون کے اوپر واجب نہیں قرار دیا. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ دودھ پلانے کے پیسے تک لے سکتی ہے شوہر سے. بچے کی تربیت کرنا، اس کو سنبھالنا، دیکھ بھال کرنا، اس کے پورے پیسے لے سکتی ہے. لیکن سیدہ کی سیرت میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی انہوں نے بنیاد نہیں رکھی اس چیز کی. یعنی باوجود اس کے کہ ایک خاتون کو اللہ حق دے رہا ہے کہ تمہارے اوپر یہ واجب نہیں ہے بچے کی تربیت کرنا، بچے کو پالنا، دودھ پلانا، کچھ بھی تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، سارا شوہر کے اوپر واجب ہے. اگر تم کر رہی ہو تو شوہر سے تم اس کا پیسہ لے سکتی ہو. لیکن پھر بھی جو ہے وہ سیدہ نے یہ سیرت پیش نہیں کی. یعنی ایک حق اللہ نے ان کو دیا خاتون کو، پھر بھی اس سے استفادہ نہیں کیا. اچھا جی، بچہ جو ہے وہ بڑا ہو جائے، اس کے کپڑے دھونا، اس کو کھانا کھلانا اور اس کو تیار کرنا، اس کی تعلیم کا بندوبست کرنا، پڑھانا وغیرہ، یہ بھی خاتون کے ذمہ پہ نہیں ہے. یہ سارا کس کے ذمہ پہ ہے؟ شوہر کے ذمہ پہ ہے. خاتون کے ذمہ کچھ بھی نہیں رکھا، پھر بھی سیدہ نے سارے کاموں کو کیا. یعنی آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں اگر خاتون جو ہے وہ کام کر رہی ہے گھر کے اور شوہر کی جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے، تو وہ سارے کا سارا جناب سیدہ کی سیرت کا وجہ ہے. اگر سیدہ یہ سیرت پیش نہ فرماتی اور فقہی قوانین سے اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے حقوق سے فائدہ اٹھا لیتی، ٹھیک ہے، سیدہ گھر کے کام نہ کرتی اور بچے کو دودھ وغیرہ فری میں نہ پلاتی اور بچوں کی دیکھ بھال کے پیسے فرض کرنے لے لیتی تو کر سکتی تھیں، کوئی حرام کام نہیں تھا، اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی سیرت پیش کی شوہر کی خدمت کی کہ وہ آج تک ہمارے معاشرے میں یہ سیرت چلتی آ رہی ہے کہ اگر خاتون گھر کے کام نہ کرے تو یہ نہیں اسے کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ کوئی حرام کام تھوڑی کر رہی ہے، اس کے اوپر کرنا واجب تھوڑی ہے، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ الٹا کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو بری خاتون ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں ہے گھر کے کام کرنے ہیں، صفائی کرنی ہے، کھانا پکانا، یہ کیا جی شوہر سے کام کروا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے. یعنی الٹا ساری جو آپ کیا کہتے ہیں کہ گیم ہی الٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے حقوق دیے تھے کہ وہ گھر میں بیٹھے گی سکون سے، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں رکھی، شوہر کھانا پکا کے پیش کرے گا، ہر چیز شوہر کرے گا. لیکن الٹا سیرت ہوگی کہ اگر خاتون ان شرعی حقوق سے استفادہ کرتی ہے تو یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں مانی جاتی، بلکہ کوئی بھی ایک متدین خاتون ہے وہ بھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ خود بھی اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے کہ تم جو ہے وہ گھر کے کام نہیں کرو گی، میں سارا کھانا پکاؤں گا، یہ کہوں گا، تو وہ آگے سے کیا کہتی ہے کہ میری سیدہ کی یہ سیرت نہیں ہے. یعنی سیدہ فاطمہ نے یہ مجھے سیرت نہیں سکھائی کہ میں جو ہے وہ شوہر سے کام کراؤں. تو یعنی یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ احسان ہے سیدہ کا کہ انہوں نے یہ سیرت پیش کر کے جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے مردوں کے اوپر یہ احسان کر دیا ہے کہ اگر یہ سیرت نہ ہوتی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالات پیش ہوتے کہ مرد جو ہے وہ باہر بھی کماتا، درس وغیرہ بھی پڑھ کے جاتا، گھر جا کے پھر کیا ہے خاتون کو کھانا بھی پیش کرنا ہوتا، گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال سارے اس کے کندھے پہ ہوتی اگر یہ سیرت نہ ہوتی. تو یہ سیرت پیش کر کے جو ہے وہ سیدہ نے احسان کا فرما دیا، بلکہ تمام خواتین کو یہ سیرت دے دی کہ تم بھی اپنے ان حقوق کو استعمال نہ کر کے شوہر کے اوپر کیا کرو، احسان کرو. یعنی آپ حقیقت کے طور پہ دیکھیں، یعنی جب آپ فقہ کی یہ بحث پڑھیں گے آپ کے سامنے واضح چیز آ جائے گی کہ اگر خاتون کو شرعی مسائل کا پتہ ہے پھر بھی وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے، یعنی ان حقوق کو استعمال نہیں کر رہی، تو وہ ہمارے اوپر احسان کر رہی ہے. اور اس وقت جتنے بھی مولوی حضرات ہیں یا دیگر حضرات ہیں وہ خاتون کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں. یعنی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ خاتون نے کوئی احسان نہیں کیا، خاتون نے بہت بڑا احسان کیا. وہ شریعت کے قانون سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کسی بھی حق سے فائدہ نہیں اٹھایا اور شوہر کے اوپر کیا ہے احسان کیا. تو لہذا تمام شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے، مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خاتون کے احسان مند ہوں اور اس کی غلطیوں کو جو ہے وہ معاف کریں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام بھی زندگی کے آخری جو ہے وہ وصیتوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ میں تمہیں خواتین کے بارے میں کیا وصیت کر کے جاتا ہوں کہ ان سے تم نرم جو ہے وہ گفتار اور نرم لہجہ رکھنا، اگر وہ کوئی غلطی کر دیتی ہیں تو انہیں تم معاف کر دینا. یعنی یہ بہت ساری روایات میں کہا گیا ہے کہ بیوی کی غلطیوں کو معاف کرنا، خواتین کی غلطیوں کو معاف کرنا، ان سے نرم لہجہ رکھنا، یہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. اور خصوصاً اگر صورتحال ایسی بن چکی ہو کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے اوپر احسان کر رہی ہوں، اپنے شرعی حقوق کو چھوڑ رہی ہوں، وہ مطالبی نہ کر رہی ہوں ان شرعی حقوق کا، الٹا جو ہے وہ سیدہ کی سیرت
کہ عمل کر کے مردوں کو جو ہے وہ احسان کے نیچے رکھ رہی ہوں، تو پھر تو مردوں کے اوپر اور بہت زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی قدر کریں، اپنی خواتین کی قدر کریں، ان کی کم از کم جو ہے وہ ان کی مد میں، ان کی تعریف میں کیا ہے کلمات کہہ دیں، انہیں کہیں کہ واقعاً تمہارا جو ہے میرے اوپر احسان ہے کہ تم یہ چیزوں کا مطالبہ کر سکتی تھی لیکن تم نے مطالبہ نہیں کیا اور سجدہ کی سیرت پہ عمل کیا۔ تو نہ فقط جو ہے وہ اپنی بیوی کے شکر گزار بنے، اپنی خواتین کے شکر گزار بنے، بلکہ سب جو ہے وہ مرد مل کے سجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سجدہ کے کیا شکر گزار بنے کہ اگر سیدہ جو ہے وہ یہ سیرت پیش نہ کرتی تو آج جو ہے وہ مردوں کے یہ والے حالات نہ ہوتے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں۔